بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جب عام اور خاص میں تعارض ہو تو احناف علماء عام پر عمل کرتے ہیں نظریۃ الاحتیاط کی وجہ سے، احتیاط کی تیوری، کیونکہ عام میں احتیاط زیادہ ہے۔ تو اس کے ایک مثال ہم لے چکے ہیں، ابھی دوسری مثال اس کے ہے التکلم فی الصلاۃ، نماز میں کلام کرنا، یعنی بات کرنے سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہ۔ سورۃ المسألہ ان من نطق او تکلم فی الصلاۃ عمدا کان او سہوا هل تبطل صلاته، اگر کوئی شخص عمدن نماز میں بات کرے، قصدن کرے یا سہون کرے، غلطی سے کرے، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس سے؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ جو نماز ہے یہ کلام کے لیے نہیں ہے، باتوں کے لیے نہیں، یعنی اس میں بات نہیں کر سکتے آپ۔ انما هو التسبیح، سبحان اللہ پڑھے نماز کے اندر، والتکبیر اللہ اکبر ہے، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس میں عام بات چیت جائز نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وجہ الدلالہ، ابھی اس حدیث سے استدلال کا کیا طریقہ ہے؟ النص یقتضی انتفاء الصلاح مطلقا، ابھی یہاں پر یہ حدیث عام ہے، سہون کو بھی شامل ہے، خطأن کو بھی شامل ہے، قلیل کو بھی، کثیر، سب کو شامل ہے، کیونکہ عام کا کیا مطلب ہے؟ المستغرق لجمیع الافراد۔ عمدن بھی کلام جائز نہیں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ نماز میں عمدن بھی باتیں جائز نہیں ہے، نسیانن بھی جائز نہیں ہے، اور غلطی سے اگر ہو جائے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، کم ہو زیادہ ہو، عالما بالتحریم عملا، برابر ہے کہ کسی شخص کو پتہ ہو کہ نماز میں بات کرنا حرام ہے یا پتہ نہ ہو، جہل اس میں عذر نہیں بن سکتا۔ اور احناف نے اس حدیث سے استدلال کیا، احناف کہتے ہیں کہ جو بھی شخص نماز میں بات کرے گا نماز باطل ہو جائے۔ الحنفیہ یقولون الصلاۃ تبطل سواء تکلمت جاہلا قلیلا او کثیرا نسیانا او خطأ او عمدا تبطل صلاتک، لماذا؟ لأنهم يستدلون بعموم هذا النص وقرروا ان من تکلم فی الصلاۃ عامدا کان او ناسیا۔ احناف کہتے ہیں کہ کوئی عمدن گفتگو کرے یا نسیانن کرے فإن ذلك من مفسدات الصلاۃ، اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ولم يخصص الناس بحدیث الرسول، حالانکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس سے قلم اٹھایا گیا ہے، رفع عن امتی الخطأ، یعنی اللہ تعالیٰ نے غلطی معاف کیا ہے، نسیان معاف کیا ہے، ومستکرہ علیہ، اور جس چیز پر آپ مجبور ہو جائے۔ لیکن اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہو جائے گی، یا مجبوری میں آپ نے کفر کا کلمہ پڑھا، جیسے حدیث میں ہے الا، قرآن مجید کی بھی آیات ہے کہ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے دل سے کفر کا کلمہ پڑھتے تو وہ کافر ہو جائے گا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جیسے ایک صحابی نے کفر کا کلمہ پڑھا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا ان عادوا لک فعد، اگر کفار پھر آپ سے مطالبہ کرے کہ کفر کا کلمہ پڑھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہ حدیث خاص ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان ومستکرہ علیہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے هذا الحدیث يدل على ان من تکلم في الصلاة خطأ او نسیانا لا تبطل صلاته، ولكن الحنفیہ ترکوا هذا بكون ان الحديث الاخير يدل على رفع الاثم بكون من تكلم ناسيا افسد صلاته من غير قصد فلا يأثم بذلك لكنه لا يخرج ايا من افراد العام ولا يخصص بحكم المخالف. اما من قدم العام على الخاص فقد اخرجوا الناس من العموم للحديث السابق واستدلوا على التخصيص بقصة ذي اليدين فعن ابي هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ، یہاں پر ایک اور بھی حدیث موجود ہے کہ نسیان معاف ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، جیسے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا، لیکن بعد میں ان کو بتایا گیا کہ نماز تو 4 رکعت ہے تو انہوں نے پھول رکھی۔ فقال له ذو الیدین، نبی علیہ السلام نے
2 رکعت کے بعد سلام پھیری. ابھی عصر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, 4 رکعت, لیکن الرسول صلی 2 فقال له ذو الیدین, ایک صحابی نے ان سے کہا اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ, فقال رسول اللہ اصدق ذو الیدین, انہوں نے پوچھا کہ ذو الیدین سچ کہہ رہا ہے. فقال الناس نعم, فقام رسول اللہ فصلی 2 اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول, فدل الحديث ان العموم غير مراد بالحديث بكون اكمل صلاته بعد التكلم في الصلاة. ابھی یہ حدیث دلیل ہے باقی علماء کے جو کہتے ہیں کہ کلام اگر نسیانن ہو جائے. ابھی یہاں پر نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کے بعد تکلم کیا, کلام کیا, غلطی کی وجہ سے یا نسیان ہو گئی ہے, تو ان کی جو پیچھے 2 رکعت ہے وہ تو فاسد نہیں ہوئی ہے. یہ حدیث خاص ہے, احناف کی دلیل نہیں ہے بلکہ باقی علماء کی دلیل ہے. اور احناف الا ان الحنفیہ تعتبر قصۃ ذی الیدین منسوخہ, احناف کہتے ہیں کہ ذو الیدین کی یہ کہانی منسوخ ہے بعموم قولہ ان صلاتنا لا تصلح. ابھی عام حدیث ہے جو اوپر ہم نے پڑھا کہ یہ جو نماز ہے اس میں کوئی بھی بات چیز جائز نہیں ہے. بکونہا کانت فی ابتداء الاسلام, ذو الیدین کی کہانی اسلام کے ابتداء میں تھا. الحنفیہ قالوا ان قصۃ ذی الیدین کانت فی بدایۃ الاسلام وہی منسوخہ, واخذوا بعموم الحدیث الذي يقول ان من تكلم ناسيا تبطل الصلاة, ولكن الحديث ما قال ذلك, لذلك تمسكوا بالعموم بكون لم يرد ما يخصصه عندهم, وهذا من التحوط للعموم الذي يحمل حكما خاصا بجميع الامه. اب یہ احتیاط ہے احناف کا, احناف احتیاط کرتے ہیں کہ عام میں زیادہ احتیاط کی تیوری یہاں پر بھی وہ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں, تطبیق کرتے ہیں اس کے, اسی وجہ سے. اب یہ پہلا مطلب ہم نے پڑھا کہ عام اور خاص میں تعارض ہو جائے تو احناف عام پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. ابھی دوسرا مطلب کی طرف ہم آتے ہیں کہ عام کی دلالت اپنے افراد کے اوپر قطعی ہے یا ظنی ہے, یعنی عام کے تحت افراد ہوتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا, جیسے رجل کا لفظ عام ہے, اس کے نیچے زید بھی ہے, حامد بھی ہے, محمد بھی ہے, عامر بھی ہے, فلان بھی ہے, فلان بھی ہے. تو المطلب الثانی اس حوالے سے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ مثالیں پڑھیں گے. سبق تعریف العام, یعنی ہم نے بات کی ہے, نحن تکلمنا ما تعریف العام, العام هو اللفظ الذي يدل على افراد كثيرة, مثلا بہت سارے افراد پر جو لفظ دلالت کرے وہ عام ہے. اما القطع فی الاصطلاح الاصولی, قطع کا کیا مطلب ہے, یعنی عام کی دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے شک 50-50 یعنی 50% شک, اور ظن ہوتا ہے, ظن ہے 70% 70% 100 میں, اور قطع یہ ہے 100% هذا هو القطع. نفی الاحتمال اصلا وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دلیل, اما الظن هو ما كان جانب الثبوت فيه راجحا, هذا هو, یعنی 30% ایک سائڈ ہے, 70% ایک سائڈ ہے. مجھے ظن ہے یعنی گمان, ما معنی ظن 70%, هذا هو. ويسمى غالب الرأي, اور ظن کو غالب الرأي بھی کہا جاتا ہے. وصورة المسألة أنه ورد نص عام هل تكون دلالته على أفراده قطعية فلا يقبل التخصيص إلا بدلیل قطعی. کیا عام کی دلالت قطعی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ عام کی دلالت قطعی ہے تو پھر عام کی تخصیص صرف قطعی دلیل سے ممکن ہے. یعنی قرآن مجید میں اگر عموم ہے نا تو پھر اس کے لیے ہم قرآن کی آیات لائیں گے, اس سے تخصیص کریں گے, حدیث سے نہیں کریں گے, کیونکہ حدیث تو ان کی نزدیک ظنی ہے. الا بدلیل قطعی, اما ان دلالته على افراده ظنیہ بحیث یجوز تخصیص بقطعین و ظنین. یہاں پر یہ مسئلہ ہے. دیکھیں جو علماء کہتے ہیں کہ عام کے دلالت قطعی ہے, جیسے احناف ہے, وہ کہتے ہیں کہ حدیث تخصیص نہیں کر سکتی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ, المیتۃ کا لفظ عام ہے اور اس عام کی دلالت قطعی ہے. تو ابھی دیکھیں مچھلی جو سمک ہے نا, السمک كذلك من المیتہ, كيف خرج السمك من المیتہ؟ الآن لو كان هناك سمك هل نذبحه؟ لا, بدون الذبح هو جائز أكله. فما الذي خصص السمك من العموم؟ هو حديث الرسول عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان, أما الميتة فالميتتان فالسمك. انظر الرسول عليه السلام أخرج السمك من حكم العام.
وهنا انظر جمهور علماء يقولون إن الحديث الذي هو ظني يخصص العموم، عموم القرآن، لكن الحنفية لم يقولوا بذلك. الحنفية قالوا إنما استدللنا لجواز حل السمك بقول الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لا بحديث الرسول علیہ السلام. انظر دقة. تو یہاں پر یہ دقت موجود ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص حدیث کے ذریعے جائز نہیں ہے، کیونکہ عام قطعی ہے کہ دلالت اپنے افراد کے اوپر قطعی ہے اور حدیث تو ظنی ہے. لیکن جو علماء کہتے ہیں الفرع الاول دلالت العام على افراده عند الحنفیہ. الان ناتی الى الفرع الاول. ابھی ہم فرع اول کے بارے میں بات کریں گے کہ احناف کے نزدیک عام کی جو دلالت ہے اپنے افراد کے اوپر کس طرح ہے. یعنی عام کے نیچے بہت سارے افراد ہیں نا، مثلا المرأة هذه كلمة عامة يدخل تحتها فاطمة ومسلمة ومؤمنة وزينب وفلانة وعائشة وفلانة وفلانة، هذه كلها افراد تحت العام. تو یہ جو عام لفظ ہے اس کے اپنے افراد پر جو دلالت ہے وہ قطعی ہے. ومن القواعد المقررة عند الحنفية ان العام قطعي. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا احناف کہتے ہیں کہ عام یقینی ہے 100%، 100%. وان قطعیته تشمل جميع افراده وبذلك لا يخصص العام الا بدلیل قطعی من الكتاب والسنة المتواتر. احناف کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص کرنا ہے نا، یعنی عام سے کچھ افراد نکالنا ہے، تو وہ قرآن کے ذریعے ہوگا یا متواتر حدیث کے ذریعے ہوگا. ابھی متواتر حدیث کتنے ہیں؟ مما تواتر حدیث من کذب ومن بنا للہ بیتا واحتسب. کچھ احادیث متواتر ہے، یعنی بخاری میں جتنے احادیث ہیں نا اس میں تقریباً 7000 احادیث ہے. بخاری میں 7200، اس میں بہت کم متواتر ہے، اکثر تو غریب ہے نا. الحدیث قسمان متواتر و اخبار الاحاد. واخبار الاحاد ثلاثه اقسام، مشہور، عزیز، غریب. تو مشہور اور عزیز اور غریب احناف کے نزدیک ظنی ہے، اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کے عموم کی تخصیص نہیں کر سکتے ہیں. ولا يجوز تخصيص العام القطعي بشيء من الظنيات كحديث الآحاد. یعنی خبر واحد کے ذریعے آپ قرآن مجید کی تخصیص نہیں کر سکتے ہیں، اس کے کچھ اگر عام لفظ ہے اس کے افراد آپ نکال نہیں سکتے. الا ان خصص العام القطعي اولا بدلیل قطعی فيجوز بعد ذلك تخصيص باقي افراد بدلیل ظنی ان خصص العام. ہاں اگر ایک دفعہ قطعی دلیل کے ذریعے عام قطعی کی تخصیص ہو جائے تو پھر حدیث کے ذریعے باقی افراد، کیونکہ باقی افراد تو پھر ظنی ہو گئے نا. لكون اللفظ ما توضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له إلا أن تدل القرينة على خلافه، ولأن خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا يعتبر، فاحتمال الخصوص هناك احتمال المجاز في الخاص، فالتأكيد يجعله محكما، وهذه مما يدل على حزم الحنفية واحتياطهم للعموم الذي جاء به الشارع. احناف دیکھے عام کے کتنے خیال رکھتے ہیں، احتیاط کی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں. الحنفیہ لماذا يقولون ان دلالة العام قطعية ولا يجوز تخصيص العام بالأدلة الظنية لأجل الاحتياط، نظرية الاحتياط هنا، وأنه لا يخصص إلا بقرينة قاطعة. احناف کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص صرف قطعی دلیل کے ذریعے جائز ہے. تبين أن الشارع لم يرد العموم عند إيراده له، وما قرره الحنفية خلاف قول جمهور الأصوليين. اور باقی جمہور کا موقف الگ ہے احناف سے، بأن دلالة العام على أفراده ظنية لكثرة وجود المخصصات على العام ولكثرة طروء عرف الشارع في استعمال العام. الفرع الثاني. الآن نأتي إلى الأمثلة، يعني حتى نعرف كيف طبق الحنفية هذه القاعدة التي تقول إن